ہم بے وفا نہیں، اسکلم ملک علی خان، قسط نمبر 3۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ زبیر نیازی اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے کوئی آفس کی فائل اسٹڈی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی رمنا ہر روز کی طرح دودھ کا گلاس لے کر اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ پاپا کب تک آفس کا کام کرتے رہیں گے؟ اب بس بھی کر دیں۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کے برابر ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ یہ لو بس۔ بھئی ہم اپنی بیٹی کی بھلا کوئی بات ٹال سکتے ہیں؟ وہ فائل بند کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاپا آپ نے کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا اس لیے بس کی ہے، ورنہ میں تو آپ کو روزانہ ہی کہتی ہوں، پھر بھی آپ 10 بجے تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ شکوہ کن لہجے میں بولی۔ رمنا کی بات سن کر بے ساختہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بھئی کیا کروں، آفس کا کام ہوتا ہے، کرنا تو پڑتا ہے نا، وہ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولے۔ پاپا آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک آپ آفس میں لگے رہتے ہیں اور پھر رات کو بھی اپنا آفس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاپا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے تو آپ بہت تھک جاتے ہوں گے، وہ فکر مندی سے بولی۔ اور پاپا ہمارے پاس سب کچھ تو ہے، تو پھر آپ کو اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آج میں کہہ رہی ہوں کل سے آپ کوئی آفس کا کام گھر میں نہیں کریں گے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ وہ اپنی بیٹی کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے ہماری بیٹی چاہے گی ہم ویسے ہی کریں گے، کل سے گھر میں آفس کا کام بند۔ اب ہماری بیٹی خوش؟ وہ خالی گلاس کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں بولے۔ جی پاپا یہ ہوئی نا بات، اب آپ کو بالکل کام کرنے نہیں دوں گی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جی پاپا کیجئے، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ رمنا بیٹا شادی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کی ماما بتا رہی تھیں آپ نے انکار کر دیا ہے کہ 1 سال تک آپ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، وہ نرم لہجے میں بولے۔ جی پاپا میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا ہے، وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں بیٹا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پاپا میں عمیر کو پسند کرتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی، اور وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کہنا ہے کہ ابھی تو اس کا کیریئر شروع ہوا ہے، لیکن 1 یا 2 سال تک وہ کرے گا۔ یہ عمیر کون ہے؟ انہوں نے غور سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پاپا وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتا رہا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میں شادی بھی اسی سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمیشہ بچپن سے لے کر اب تک ہر بات اپنے پاپا سے شیئر کرتی آئی ہے۔ اس بار بلا جھجک بول پڑی۔ عمیر کرتا کیا ہے؟ پاپا وہ اظہر انڈسٹریز میں مینیجر کی جاب کرتا ہے۔ اس کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنی ماما اور بہن کے ساتھ رہتا ہے، وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ میں تو بیٹا تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، لیکن چلو جیسے تمہاری مرضی، مجھے تو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ ٹھیک ہے میری کچھ دنوں تک عمیر سے ملاقات کروا دینا، وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولے۔ جی پاپا، اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ آئی لو یو پاپا، وہ خوشی سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر بولی۔ بھئی میں اپنی بیٹی کو ایسے ہی ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ ان والدین جیسے نہیں تھے جو اولاد پر بے جا سختی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ رمنا کی ہر جائز خواہش پوری کی تھی، اس لیے وہ اس کی شادی تو شہروز سے کرنا چاہتے تھے، لیکن بیٹی کی بات سن کر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چلو شاباش، اب جا کر سو جاؤ، میں بھی بس سونے جا رہا ہوں۔ اوکے پاپا، گڈ نائٹ، وہ ٹیبل سے خالی گلاس اٹھاتے ہوئے خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ۔ شام کا وقت تھا۔ عمیر اور رمنا علاقے کے مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمنا یہ تو تم نے مجھے بہت خوشی کی بات بتائی ہے کہ تمہارے پاپا راضی ہو گئے ہیں۔ ہاں لیکن اب وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسا لڑکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی ملنا چاہتے ہیں، کل سنڈے ہے، اگر فری ہو تو کل شام کو میرے گھر چلے آنا، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ فری تو ہوں، چلو آ جاؤں گا، ویسے اگر تمہارے پاپا مجھے ریجیکٹ کر دیں تو پھر کیا کرو گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ تم بہت اچھے ہو، تمہیں کوئی ریجیکٹ کر بھی نہیں سکتا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔
بھائی اب ہر کوئی مجھے تمہاری نظر سے تھوڑی نہ دیکھتا ہے. میری نظر سے نہ دیکھے کوئی، لیکن انسان کی شخصیت سے تو پتہ چل جاتا ہے. اوکے جناب، اور تم ایسا سوچنا اب بند کرو کہ پاپا تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے. اب کی بار اسے گھورتے ہوئے بولی. اوکے جناب، جو آپ کا حکم، وہ شوخ لہجے میں بولا. اس انداز پر رمنا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ چھا گئی. آسمان پر ستاروں کا راج تھا. زینب کچن میں اس وقت رات کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی. عمیر ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا. بیٹا اب تمہاری نوکری تو لگ گئی ہے، میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی. ماں جی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیوں بیٹا؟ ماں جی ابھی تو نوکری شروع ہوئی ہے، ابھی میرا بالکل شادی کا ارادہ نہیں ہے. ماں جی اچھا یہ بات چھوڑیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ہاں عمیر بولو. وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. ماں جی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کا نام رمنا ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہے. میں شادی بھی رمنا سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو ہمیشہ اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے. جب جہاں میرا بیٹا چاہے گا میں وہاں اپنے پیارے بیٹے کی شادی کروں گی. وہ پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی. ماں جی آپ بہت اچھی ہیں. وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتے ہوئے بولا. ہر ماں کو ہی اپنے بچوں کی خوشی عزیز ہوتی ہے. وہ مسکرا دی. اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کیسی ہے اور اس کا خاندان کیسا ہے؟ ماں نے سوال کیا. ماں جی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور بہت امیر ہے، لیکن اس میں غرور بالکل نہیں ہے. بیٹا کیا اس کا باپ ہم سے رشتہ جوڑنے پر راضی ہو جائے گا؟ ہم میں اور ان میں تو بہت فرق ہے. پھر ماں جی اس نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے. اس کے بابا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ایک بار، اس لیے کل میں ان کے گھر ملنے جا رہا ہوں. لیکن بیٹا وہ کوٹھی میں رہنے والی اور اے سی میں سونے والی یہاں کیسے رہے گی؟ ہماری تو بجلی بھی آتی جاتی رہتی ہے. وہ اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے فکر مندی سے بولی. ماں جی اس کی آپ فکر نہ کریں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ان چیزوں سے نہیں. ان کے خدشات کو دور کرنے لگا. بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اور بھائی آج آپ کو کچھ زیادہ ہی ماں جی پر پیار نہیں آ رہا؟ وہ ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے شریر لہجے میں بولی. تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے. وہ اسے تنگ کرنے کے لیے بولا. ماں جی دیکھیے نا یہ آج مجھے پھر سے تنگ کر رہی ہیں. پہلے تو آپ کی شادی ہوگی. وہ ناراضگی سے بولی. عمیر بیٹا بہن کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ اس کے سر پر پیار سے چپت لگاتے ہوئے بولی. ویسے مذاق کر رہا تھا، میں اپنی پیاری بہن کو کیوں تنگ کروں گا؟ اسے پیار سے دیکھ کر جواب دیا. صاحب جی آپ یہاں بیٹھیں، زبیر صاحب ابھی آ رہے ہیں. ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا. وہ خوبصورت ڈرائنگ روم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد ہی زبیر نیازی اپنی بیگم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے. السلام علیکم. عمیر نے انہیں دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو کر سلام کیا. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ بیٹا. اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، جو اس وقت اپنے خوبصورت نقوش کے ساتھ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس کافی ہینڈسم لگ رہا تھا. شکریہ انکل. اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. بھئی ہماری بیٹی روزانہ تمہاری تعریفیں کرتی رہتی ہے، ہم نے سوچا آج ہم بھی آپ سے مل لیں. وہ خوشگوار موڈ میں بولے. جی انکل. اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہا. رات کے 7 بج رہے تھے. شہروز لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا. السلام علیکم. ڈاکٹر خالد لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولے تھے. وعلیکم السلام پاپا. وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئے. پاپا آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ان کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر کہا. جی بیٹا آج ہاسپٹل میں مریض بہت تھے. اور تم سناؤ کیا کر رہے تھے؟ بس پاپا نیوز سن رہا تھا. اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے جواب دیا. تمہاری ماں کہاں ہے؟ آج نظر نہیں آ رہی ہیں. انہوں نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا. پاپا وہ ساجدہ کے ساتھ مل کر ڈنر تیار کرنے میں مصروف ہیں. اس نے ملازمہ کا نام لیا. بھئی آج آتے ہی آپ لوگوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. شازیہ بیگم ٹرے میں جوس کا گلاس لیے لاؤنج میں داخل ہوئی. ہم آپ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. انہوں نے ٹرے میں سے گلاس اٹھایا. جی ماما. پاپا آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری ماں کہاں ہے. پہلے جو آپ لاؤنج میں بیٹھ کر پاپا کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، سو آج آپ پاپا کو نظر نہیں آئی تو وہ پریشان ہو رہے تھے. وہ شرارتی لہجے میں بولا. بہت شیطان ہو گئے ہو. ڈاکٹر خالد اپنے بیٹے کا کان پکڑتے ہوئے بولے.
उफ पापा, कान तो छोड़ दें, बचपन से आप और मामा ने खींच खींच कर इतने बड़े कर दिए हैं। वो कान छुड़ाते हुए मसनूई नाराजगी से कहने लगा। आप ठीक ही कह रही हैं, हमारा बेटा अभी तक शरीर है। उन्होंने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटे को देखा। तो क्यों ना बेगम, इसका भी अब इलाज किया जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उन दोनों के लबों पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। पापा और मामा, कैसा इलाज? उसने हैरानगी से उन्हें देखा। भाई, हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। अब तो माशाअल्लाह से तुमने अपना बिजनेस भी अच्छी तरह संभाल लिया है। पापा, शादी? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ भाई, हमने तो लड़की भी ढूंढ ली है। तुम्हारे जुबैर अंकल की बेटी रमना, माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारी बच्ची है। क्यों बेगम? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्या पापा, आपने लड़की भी पसंद कर ली है? वो मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन वो दिल में बहुत खुश हो रहा था। वो जिस लड़की के बारे में हमेशा से ख्वाब देखता आया है, उसके मामा पापा भी उसी के बारे में सोच रही हैं। क्या तुम्हें कोई एतराज है? उन्होंने अपने बेटे के तासुरात को देखते हुए पूछा। नहीं मामा, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपकी जहां मर्जी हो, मैं वहां शादी के लिए तैयार हूँ। इस बार फर्माबरदारी से बोला। मुझे अपने फर्माबरदार बेटे पर पूरा यकीन था, वो कभी इनकार नहीं करेगा। वो प्यार से उसके बाल बिखेरते हुए बोले, बाकी बातें बाद में कीजिएगा, आप फ्रेश हो जाएं। वो अपने बेटे और शोहर को मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर बोली। जुबैदा बेगम नाइट सूट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हाथों पर लोशन लगा रही थी। पता नहीं आपको उस लड़के में क्या नजर आया है। चलो, रमना तो अभी बच्ची है, उसमें क्या खराबी है? वो किताब को रखते हुए बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गए। उसके और हमारे दरमियान कितना बड़ा फर्क है। वो एक मामूली सी जॉब करता है और मुझे तो उस लड़के में कोई खास बात नजर नहीं आई है। बेगम, आप उसको दौलत के तराजू में रखकर मत सोचे। इंसान का किरदार और इखलाक ही सब कुछ होता है। और अजहर इंडस्ट्रीज में मैनेजर की जॉब भी कोई आम जॉब नहीं है। उन्होंने जुबैदा बेगम को समझाना चाहा। आप तो पहले शहरोज के बारे में सोच रहे थे। मुझे शहरोज हर लिहाज से रमना के काबिल लगा है। ये मुझे किसी तौर भी दामाद के रूप में पसंद नहीं है। जुबैदा बेगम ने गोया साफ इनकार किया। वैसे भी मिडिल क्लास के लड़के ऐसे ही अमीर लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि उनकी दौलत हासिल कर सकें। फिर से आप रुपए पैसे को लेकर आ गई हैं। आपको अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है। मैं लड़के से मिला भी इसीलिए हूँ ताकि देख सकूं कि वो कैसा है। अगर उसमें कोई खामी मुझे नजर आती तो मैं इनकार कर देता। बस मैं मजीद इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। आप भी लाइट ऑफ करके सो जाएं और मुझे भी सोने दें। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं खुद ही रमना से बात करूंगी। इन पर तो हमेशा गरीबों से हमदर्दी का भूत सवार होता है। जुबैदा बेगम ने लाइट ऑफ करते हुए खुद कलामी की। मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। रमना उस वक्त टेरेस पर खड़ी सेलफोन पर उमैर से बातें करने में मसरूफ थी। हाँ, तुम ठीक ही कहती थी। तुम्हारे पापा से मिलकर अच्छा लगा। अच्छा है ना कि बात हो गई है, तो तुम्हें भी कोई टेंशन नहीं होगी। उमैर ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। हाँ, वरना तो मामा और पापा दोनों को शादी की जल्दी थी। वैसे मुझे कल तुम घर पर नजर नहीं आई। हाँ सॉरी उमैर, वो मेरी दोस्त मरियम याद है ना, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ही होती थी। हाँ याद है, बस वो कल सुबह ही आ गई मुझे लेने कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। मैंने तो बहुत इनकार किया, लेकिन वो जिद्दी लड़की आखिरकार मुझे लेकर ही गई। चलो कोई बात नहीं, उसने छत पर मौजूद चारपाई पर लेटते हुए जवाब दिया। डाइनिंग हॉल में उस वक्त जुबैदा बेगम और रमना लंच करने में मसरूफ थी। जुबैर न्याजी अभी ऑफिस में ही थे। रमना बेटा, मुझे उमैर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम उससे शादी करो। वो अपनी प्लेट में बिरयानी डालते हुए आम से लहजे में बोली। रमना को तो जैसे बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मामा ये सब बोल रही हैं। क्यों मामा, उसमें क्या खामी है? उसने सवालिया नजरों से देखा। बेटा तुम नहीं जानती हो, ये जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं ये कोई मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ दौलत की खातिर अमीर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे शादी करके दौलत ही हासिल करना चाहते हैं। उफ मामा, आप उमैर से मिल चुकी हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसे रुपए पैसे से कोई सरोकार नहीं है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम तो उसकी झूठी मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी हो। हम तो शहरोज से तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारे पापा मान गए हैं, लेकिन मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगी।
تمہاری شادی ہوگی تو صرف شہروز سے۔ وہ اس بار سخت لہجے میں بولی۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہروز اور میں بچپن سے ہی صرف اچھے دوست ہیں۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ شہروز کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ ماما میری بات بھی سن لیں، میں شادی کروں گی تو صرف عمیر سے، اور جس دولت کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پاپا کو عمیر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ کو تو صرف اپنی دولت کی پڑی ہے۔ آپ کو میری خوشی سے زیادہ یہ دولت عزیز ہے۔ آپ فکر نہ کریں، رخصتی کے وقت میں یہاں سے کچھ لے کر نہیں جاؤں گی۔ وہ بدتمیزی سے بولی۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جس نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ سوری ماما، وہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے جاتے ہوئے بولی۔ یہ باپ بیٹی تو پاگل ہو گئے ہیں، مجھے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ رمنا کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی۔